اسی چیز کو آج فردرنس میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ جی یہ افغانستان کی کچھ سمیں جو ہیں وہ جیو فینسنگ میں سامنے آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹر ایجنسیز کی طرف آئی جی صاحب بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، اب وہ اپنے ماضی کے جو عدالت میں لیے گئے موقف ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے سامنے پروسیڈنگ میں ایک پروونشل پولیس کا موسٹ سینئر آفیسر جو آئی جی ہے، اگر وہ ایسی باتیں کرے تو اب اس کو سنجیدگی سے جو سا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس پہ اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو آئی جی صاحب نے چارج شیٹ کر کے فردر ایویڈنس بھی دے دی ہے، چونکہ جن لوگوں کو جو سا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتہ ہو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر جو ہے انہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی شمولیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہیں. بہرحال بہرکیف میں آپ کو بار بار اطمینان دلا چکا ہوں. ہماری اپنی کچھ انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں، ہم براہ راست پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہ لے کے آئی جائے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی، بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہے وہ عمران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے، اس کی زندگی موت کا، اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے، جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان جو سا ہے وہ بخش خبریں یا اطلاعات دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے. یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر اینکر پرسن یا کریڈیبل جرنلسٹ زندہ نہیں ہے. پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں، بہت ان کے جو سا ہے وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ریسورسز ہیں. کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ہیں ان کی جو نیوز ہے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی. اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو موسٹ کریڈیبل اینکر پرسن ہے جو پاکستان میں جن کی 50, 60 اور 70 سال بھی عمریں ہیں، ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع، ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ کنفرم ریپیٹڈلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روح بصحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے. اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چونکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے، اور یہ اب جیٹ بلیک سے گرے میں آ گیا اور گرے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سملر کیس میں سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے. پھر اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں، کوئی کیمراز نہیں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے 6 دن گزرنے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں. تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself. لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ جی ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی، پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا، اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور بعد ازاں جو سا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تھرو افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں نا، تو دس از آل اسپیکنگ فار اٹ سیلف. اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں. ہم بار بار اپیل جو سا وہ کرتے آئے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل